حال ہی میں نیگلیریا فولیری سے کراچی کے ایک رہائشی کی موت کے بعد کراچی واٹر اینڈ سویج کارپوریشن نے نیگلیریا کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پانی میں کلورین کی مقدار بڑھا دی ہے اور ساتھ ہی مسلسل سرویلنس اور عوامی آگاہی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نیگلیریا فولیری کیا ہے، جس کی وجہ سے ہر سال موسم گرما میں پاکستانی اپنی جان سے جاتے ہیں؟ نیگلیریا فولیری یا این فولیری ایک دماغ کھانے والا امیبا ہے جو کہ تازہ گرم پانی اور زمین میں پایا جاتا ہے۔ یہ پرائمری امیبک میننجو انسیفیلائٹس نامی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا دماغی انفیکشن ہے جس میں 97 سے 98% مریض اپنی جان سے جا سکتے ہیں۔ یہ انفیکشن سوئمنگ، وضو یا غسل کے دوران ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں اس کا پہلا کیس 2008 میں رپورٹ ہوا تھا، جبکہ مئی 2022 تک کراچی میں اس کی تعداد 147 تک پہنچ گئی۔ پرائمری امیبک میننجو انسیفیلائٹس یعنی کہ پیم کے زیادہ تر کیسز گرمیوں میں بارشوں سے پہلے رپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ امیبا 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تازہ گرم پانی میں پھیلتا ہے۔ امریکہ، میکسیکو، آسٹریلیا، چیک ریپبلک، بھارت اور پاکستان سمیت 39 ممالک میں نیگلیریا کے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ کیسز ان 6 ممالک میں دیکھے گئے ہیں۔ جرنل آف انفیکشن اینڈ پبلک ہیلتھ کے مطابق اس کی وجہ ان ممالک کا جغرافیائی اور موسمیاتی مقام ہے۔ ان ممالک میں زیادہ تر موسم گرم رہتا ہے اور یہاں پر گرم میٹھے پانی کے اجزاء بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ امیبا ان ممالک کی عوام پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ 2023 میں سب سے زیادہ 143 کیسز پاکستان میں رپورٹ ہوئے تھے، جن کی اکثریت کراچی سے تھی۔ مختلف میڈیکل جرنلز اور آرٹیکلز میں کراچی میں نیگلیریا کے بڑھتے کیسز کا ذمہ دار یہاں کے پانی کی فراہمی کو قرار دیا گیا ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کے شعبہ طب میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق کراچی شہر کے پانی میں این فولیری امیبا کی موجودگی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کراچی کے اندر ہمارا پانی جو ہے وہ جھیلوں سے آتا ہے، خاص طور پہ خالہ جی والا جھیل ہے یا ہب کی طرف سے آتا ہے۔ یہ پانی ہمارے واٹر سپلائی میں آتا ہے۔ واٹر سپلائی میں آنے کے بعد پھر اگر اس کی پوری طرح کلورینیشن نہ ہو جو ہمارے اسٹیشنز ہیں وہاں پہ، تو یہ جراثیم اس میں رہ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو پائپس ہیں، پانی کے پائپ اور سویج کے پائپس بہت قریب ہیں، اس میں لیکیج بھی ہوتا ہے، اور یہ جو جراثیم ہوتا ہے یہ ایکچولی عام جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کو کھاتا ہے۔ تو اگر پانی میں تھوڑی سی اس کی کنٹامنیشن ہو جائے تو پھر یہ جراثیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ کراچی کے حالیہ درجہ حرارت میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور آگے آنے والے موسم گرما میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ یہ امیبا ناک کے ذریعے سیدھا دماغ میں داخل ہوتا ہے، جس کے بعد عموماً 1 سے 9 دن کے اندر میننجائٹس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ شدید سر درد جو کہ عموماً سر کے اگلے حصے سے شروع ہوتا ہے، تیز بخار، الٹی یا متلی ہونا، گردن اکڑ جانا یا سونگنے کی صلاحیت کم ہونا۔ پاکستان میں اکثر اوقات اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ لیبارٹری میں محدود وسائل، معالجین میں بیماری سے متعلق آگاہی کا فقدان اور صحت کی محدود سہولیات ہیں۔ اس کی حتمی تشخیص کے لیے مخصوص مائکروبایولوجیکل ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیگلیریا کی تشخیص کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی خون کا ٹیسٹ نہیں ہے، چونکہ یہ دماغ کا انفیکشن ہے تو جو ریڑھ کی ہڈی سے ہم پانی کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ عام جو ریڑھ کی ہڈی سے جو ٹیسٹ کا پانی ہوتا ہے، جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ عام جراثیم کا انفیکشن ہے یا نیگلیریا کا انفیکشن ہے۔ اس میں بھی خاص نیگلیریا کا ہی ٹیسٹ ہے وہ کرنا ہوتا ہے، جو ذات لیب نہیں کرتے، ان کے پاس اس کی سہولت نہیں ہوتی۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے، کیونکہ بہرحال احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ احتیاط ضروری بھی ہے اور آسان بھی، چونکہ احتیاط گھر سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان اقدامات پر عمل داری یقینی بنائیں۔ اپنی پانی کی ٹنکی کی صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا پانی مہلک جراثیم سے پاک ہو، جو کہ کلورین کی گولیوں کے ذریعے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ یہ گولیاں عام دکانوں اور فارمیسیز پہ بآسانی دستیاب ہیں۔ محفوظ پانی استعمال کریں۔ ناک کی صفائی یا وضو کے دوران ابلا ہوا یا فلٹر شدہ پانی استعمال کریں۔ باقاعدہ صفائی۔ اپنے انڈر گراؤنڈ اور اوور ہیڈ سٹوریج ٹنکیوں کی سال میں کم از کم 1 دفعہ باقاعدگی سے صفائی ضرور کروائیں۔
ٹنکی میں کلورین کی محفوظ مقدار یا پانی کے مسائل سے متعلق خصوصی رہنمائی کے لیے سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ لائن یا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے رابطہ کریں۔